عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 اکتوبر بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 سے لے کر 115 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دوسری آج یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج 8ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل 7 پارے مکمل ہو چکے تھے۔ میں نے کسی محفل کا اس لیے زیادہ اہتمام نہیں کیا کہ چونکہ آلریڈی صبح ماشاءاللہ محفل بھی ہو رہی ہے اور لنگر بھی تقسیم ہے، مگر سعادت تو ہے، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں والناس تک یہ سفر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 8ویں سپارے کی پہلی آیت وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ وہی تسلسل ہے۔ وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ معجزہ ہمیں آ جائے نا، دکھا دیں حضور، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ جواب ہے کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، ان پر ڈائریکٹ فرشتے، یہ تو نشانیاں مانگ رہے ہیں نا۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان پر ڈائریکٹ فرشتے آ جائیں اور وکلمہم الموتیٰ وحشرنا الیہم کل شیء وکلمہم الموتیٰ، اور مردے نکل کر قبروں سے باہر آ کر ان سے کلام کر لیں۔ فرشتے آ کر کہیں ایمان لے آؤ اور مردے بھی آ کر ان سے کلام ہے، بھائی اونچا تو بولو نا، ان سے کلام ہے کہ بھائی ایمان لے آؤ۔ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اگر ہم ہر چیز جمع کر دیں اور ان کے سامنے کھڑی کر دیں تو ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بولو یہ پھر بھی ایمان ہے؟ ہاں، آپ بھی سمجھا کریں، جو زیادہ مطالبے کرے، بڑی بڑی باتیں کرے اور اندر کچھ بھی خالی ہے، جو کیا کہتے ہیں گرجتے ہیں وہ برستے، اور جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ حضرت بلال نے کوئی نشانی نہیں مانگی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا پھر سمجھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتوں کا نزول کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کر ان سے کلام کر لیں نشانی کے طور پر، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اگر ہر چیز ان کے روبرو آ جائے، ہم جمع کر دے، جو کچھ دنیا سے چلا گیا ہے سب لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دے اور ہر چیز ان سے کہے کہ محمد سچا ہے، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان ہے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو، یعنی اگر اللہ جبر چاہے، جبر، تو پھر یہ خود بخود کلمہ پڑھیں گے۔ پر میرے محبوب فکر نہ کرے، مجھے جبر والا ایمان نہیں چاہیے، مجھے تو تیری محبت والا ایمان چاہیے۔ میں نے جبر سے مومن نہیں بنانا، تیری خبر سے مومن بنانا ہے، جو تجھے مانتا جائے کلمہ پڑھتا جائے، قبول ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان میں جاہل ہیں۔ بولیے اکثر ان میں، وہ سمجھتے نہیں کہ ایمان منہ مانگی نشانیوں سے نہیں ہوتا، ایمان تو پیغمبر کی زیارت سے ہوتا ہے، پیغمبر کی غلامی سے ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح بنائے ہیں ہم نے
ہر نبی کے لیے دشمن، بولیے ہر نبی کے لیے دشمن۔ تو جب نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں ذات کی وجہ سے، بھائی سارے بولے لین دین کے معاملے میں، ذرا بولتے جائیں بات پھر سمجھ آئے گی مزے سے۔ یہ جو نبیوں کے دشمن ہیں ہر نبی کے ہوئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اس پر ایک نقطہ دوں گا بڑا کمال کا، آپ بس میرا ساتھ دیں۔ نبی کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے؟ معاذ اللہ کوئی سیاست کی دشمنی ہوتی ہے؟ کیا دشمنی ہے؟ کہ نبی رب کی بات کرتا ہے، نبی توحید کی بات کرتا ہے۔ جب بھی آپ دین کا کام کرے اور آپ خالص ہوں، مخلص ہوں، ملاوٹ نہ ہو، پھر بھی آپ کی کوئی دشمنی کرے تو خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کی دینداری کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ نبی کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ نبی تو قابل بھی ہے، قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، مگر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن آیا ہے۔ تو آپ اس بات کا عقیدہ بنا لیں کہ آپ دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، اور کوئی دشمنی کرے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ذاتی مسئلہ اونچی نہ بولے جی ہیں، قسم کھا کے آئے ہو، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لین دین کا مسئلہ کہ ایک بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے، مدارس کی، مساجد کی، علماء کی، طلباء کی، حافظوں کی، قاریوں کی، وہ اللہ کی رضا کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، نہ برادری کی، نہ لین دین کی، نہ سیاست کی، نہ ریاست کی، اور لوگ اس کی دشمنی کرے۔ میں کہتا ہوں اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے عمل اس دنیا میں قبول فرما لیے ہیں، کیونکہ نبیوں کا اور کوئی مسئلہ۔ اچھا جی، کہاں سے دشمن آتے ہیں؟ اب آپ کو ایک بات کہہ دوں، اللہ سے دشمنی مشرکوں کی نہیں تھی، بولو اللہ سے دشمنی مشرکوں کی، وہ ابو جہل بھی داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا بیت اللہ میں، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر بھی خالص حلال کے پیسوں سے، پر اللہ کہا میرا دوست بھی وہ ہے جو میرے نبی کا یار ہے، اور میرا دشمن وہ ہے جو میرے نبی کا دشمن ہے۔ کیوں؟ میں نے جہان بنائے اس کی خاطر ہے، میں نے دنیا سجائی اس محبوب کے لیے ہے، یہ ساری بزم، یہ ساری محفل اسی محبوب کے لیے تو سجائی ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا، فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے۔ اب یہ عقیدہ ہے کہ اونچی آواز ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے نبی سے گفتگو، میرے نبی کے بارے میں گفتگو ایسی نہ کرنا جیسے عام لوگوں کے بارے میں کرتے ہو، جیسے عام ایسے نہ کرنا، بلکہ تیری گفتگو سے پتہ چلے کہ غلام آقا کا ذکر کر رہا ہے، پتہ چلے کہ تیری زبان سے ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، شان کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، مقام کے ساتھ حضور کے بارے میں گفتگو کرنا، نیچا لفظ ان کے بارے میں نہ بولنا، گھٹیا ورڈز ان کے بارے میں نہ بولنا، ان کو چودھری کی طرح نہ کہنا، ان کو بھائی کی طرح نہ کہنا، ان کو معاذ اللہ ڈاکیا نہ کہنا، کہنا کہ سب سے اعلیٰ خدا ہے، خدا کے بعد سب سے اعلیٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، بولو تمہارے سارے عمل۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک جماعت آئے گی، عمل بڑے تکڑے ہوں گے، نہیں سمجھے ستے پہ ہو باشو، عمل بڑے، داڑھی عمل ہے نا، ایتھے دنیا تک پہنچی ہوئے گی، پگڑیاں بھی ہوں گی،
منبروں پر بھی بیٹھیں گے، محرابوں ماتھوں پر محراب پڑے ہوں گے، اور بڑے 12 کلو کے وزن کے پٹھو بھی لگے ہوں گے، بسترے بھی تکڑے ہوں گے، لوٹے بھی ہاتھ میں ہوں گے، حج بھی بڑی کریں گے، عمرے بھی بڑے کریں گے، بڑی سخاوتیں کریں گے، پر تم دیکھنا ایمان والو کہ یہ عمل بعد کی بات ہے، ادب مصطفیٰ پہلی بات ہے۔ اگر نبی کا ادب ہے تو صرف کلمے پر بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ یار اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ، سمجھو محفل میلادی ہو رہی ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ ہے تو کلمے پر بھی بخشش کر دوں گا، ایک سجدے پر جنت دے دوں گا، ایک رکوع پر جنت دے دوں گا۔ اگر میرے نبی کا ادب ہے تو اس نے کتے کو پانی پلایا ہے، اس پر بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ اور اگر ادب مصطفیٰ نہیں تو انتحبت اعمالکم، میں ان کے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ اگلا جملہ اصل میں نقطہ دینا تھا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ سمجھیں گے ہم بڑے نیک، ہم شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، ہم مفتی، ہم علامے، ہم شارح بخاری، ہم مفسر قرآن، یہ یوں ہی سمجھتے رہیں گے، پر اندر سے کھوکھلے، اندر ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی۔ کیوں کہ ہر عمل کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے۔ ہر عمل کی بنیاد جہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، شعور نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ شعور ہوگا تو کلمہ پڑھ لیں گے، شعور ہوگا تو، اور پھر مجھے مغفرت دینی پڑے گی، پھر جنت ہے۔ پر نبی کے بے ادب کو شعور ہی نہیں آنے دوں گا، نہ کلمہ پڑھے تے نہ جنت وڑے۔ اے دوزخ دے بالن دوزخ چی جان گے، کیونکہ شرک کفر تو میں توبہ سے معاف کر دوں گا، پر گستاخ نبی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، بولیے ان کو شعور ہے؟ لہذا والی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے نبی کے دشمن بنائے ہیں انسانوں میں سے بھی، بولے 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 بولے، جن یوحی بعضهم الی بعض، یہ چھپ کے سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، چھپ کے سکھاتے ہیں۔ اس پر لفظ یوحی استعمال ہو رہا ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے والے وہی کر دینے، بولو ایک دوسرے والے وہی کیوں کہا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ اپنے بڑے شیطان کی بات کو پیچھے نہیں کرتا، قرآن کو پیچھے کر دیتا ہے، کلمے کو پیچھے۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہیں، کہندے نے جو ساڈا آکھے وہ ٹھیک ہے، جو ساڈا مولوی کرے وہ مولوی بھویں پکا رجسٹرڈ الو دا پٹھا ہوئے، انٹرنیشنل الکھچم ولا کھچوچو و کلے چوڑ ہوئے، پر وہ فالوور اس تو بعد بولو نا۔ ایک ریاض گور شاہی آیا سی، جی ہاں سارے زمانے دیا انہیں کھچا وڑیاں، پر انہوں منن والے بعد انہوں دا پتر اللہ نو گالا کھڑدا ہے، معاذ اللہ۔ آؤ میرے نال یوٹیوب کھولو، اللہ نو ننگیاں گالا کھڑدا ہے، کہندا میں اللہ دی بیجا کرا چھڈی ہے، میں اللہ دی بس کرا چھڈی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پر اگوں ایک کنجر طبقہ ہے جڑا ان دے نعرے مار رہے ہیں، انہوں سن رہے ہیں، تے اے پھر انہوں قرآن نو وہی نہیں منیا، انہوں نے کفر نو وہی مان لے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ابو جہل تو بھی بڑا کافر ہے، نہیں اونچی آنکھو نا بے شرک۔ انہوں ساڈا بیلی ویسے ہی ناراض ہو گیا ہے لدھی سے، درس سننا چھڑ گیا، چلو ان دی مرضی ہے۔ ڈاکٹر صرف میٹھیاں گولیاں نہیں دینا، میں ہومیوپیتھک مولوی نہیں ہاں، میں ایلوپیتھک والے ٹیکے بھی لانا تے آپریشن بھی تگڑا کرنا وا تاکہ بچوں گند نکل جائے، تے جیڑا آپریشن تھیٹر جو نس جائے ان کا علاج ہے موت ہی ہے۔ ایک ماشاءاللہ اہل حدیث دا ٹک ٹاکر مولوی اٹھے، وہ انہاں دا دعویٰ کی سی ہم قرآن حدیث والے، ہمارے دو ہی اصول، اطیع اللہ، ایسا مولوی آیا اور چھا گیا ہے، نصارے تو اگے نکل گیا، وہ ممبر تے گانے سنا رہے ہیں، ہاں جی ممبر تے انڈیا دے گانے سنا رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور ٹک ٹاکر
خسرے میں جا کے بہ جائے گا. اور وہ کدے مرزائیاں دی تعریف کر رہے ہیں, کہنا خبردار مرزے نو کافر نہ آکھیا جی, مرزے نو لانتی نہ آکھیا جی. اور میں کہنا جڑا کافر نو کافر نہ منے وہ بھی کافر ہے. ڈب کے مر جاؤ قرآن حدیث دے ٹھیکے دارو. اے تہاڈا قرآن حدیث ہے کہ اس بد وقت نو لگام نہیں پا سکتے؟ اس تے اہل حدیثاں نے پرچہ کیوں نہیں کرایا؟ مر گیا عمر صدیق گجرالے دا, سعید احمد چتروڑ گڑھی تے تسی پرچہ کرایا کہ انہیں بخاری دے خلاف کتاب لکھی. اور ایک کتا لاہور دا جڑا ہر جگہ بھونک رہے ہے, قرآن وہ صحیح نہیں پڑھتا, حدیث وہ غلط پڑھتا ہے, قرآن انہوں اتنے ویکھ کے نہیں آندا. قرآن حدیث دے ٹھیکے دارو ایک درخواستیں دے خلاف بھی دیو نا, تاکہ پتہ چلے تو کہ تسی قرآن حدیث دے وفادار ہو. پر مر جان گے ایسا کام یہ تسی قرآن حدیث والے ہو, یہ تواڈے خطیب نے. اللہ تعالیٰ انہوں مرن تو پہلے ہدایت عطا فرمائے. پر انہاں چ کثرت ہوئے جڑے 3 طلاقاں دے کے تے صلح کر کے پھر پیدا ہوئے نے. ہو سکتا ہے مولوی بھی ایسے لین دا ہی ہوئے جڑا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مرزائیاں دا دل نہ دکھاؤ, مرزے نو گال نہ کڈو. اور میں کہتا ہوں مرزا ابو جال سے بھی بڑا کافر ہے, ابو لہب سے بھی بڑا کافر ہے. مرزا فرعون سے, حامان سے, شداد سے, قارون سے, نمرود سے بڑا کافر ہے, جو کہتا ہے کبھی اپنے آپ کو کہ میں علی ہوں, کبھی کہتا ہے میں فاطمہ ہوں, کبھی کہتا ہے میں حسین ہوں, اور کبھی کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں. کبھی وہ کفر بکتا ہے کتا جہنمی اور کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ہم بستری کی ہے اور مجھے حمل بھی ہو گیا ہے. کبھی وہ نبی کو گالیاں بکتا ہے, کبھی کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں, اور کبھی کہتا ہے جو مجھے نہ نبی مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں. اس سے بڑا بولو جہنمی کتا کوئی ہو سکتا؟ اور جو مرزے کو آپ بھی نبی مانتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے کتے ہیں. اچھی بولو نا, بولو وہ اس سے بھی بڑے لانتی ہیں اور اس سے بھی بڑے کافر ہیں. ان سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا؟ اب لگام دو اس اداکار اور فلم سٹار کو جو تمہارے اسٹیجوں پر مرزائیوں کی تعریف کر رہا ہے. اگرچہ مرزا بھی پہلے اہل حدیث تھا, بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہے ساری تمہاری تاریخ اور اوقات کا. بہرحال یوں ہی بعضهم الی بعض, ایک دوسرے کی طرف چھپ کے باتیں کرتے ہیں. زخرف القول, اور ان کی باتیں بڑی چوپڑی ہوتی ہیں. بولو بڑی, بولو تو صحیح. جن نے تمہیں پھسانا ہوئے نا وہ کرے گا میٹھیاں میٹھیاں گلاں. ٹھیک ہے, ابا تہاڈا میٹھی گل کردا, وہ کہندا اوے ادھر آ گل سن میری. کیوں؟ انہیں پھسانا نہیں, انہیں سمجھانا ہے. بولو تو صحیح. ہوں تسی سمجھان والے بھی لبھدے ہو جڑا منتاں کرے, ترلے کرے, اور پھر تسی آکھو بڑا درویش مولوی ہے. یہو جہے درویشاں دی لوڑ نہیں. گل کرو قرآن دی, گل کرو سونے نبی دی میٹھی زبان دی. عاشقاں دے دل آپ ہی رب خوش کر دیندا ہے. وہ کہندے نے سانو مر جائیے قرآن ملدا رہے. تو بھائیو زخرف القولی, ان کی باتیں بڑی چکنی چکنی چوپڑی چوپڑی. جیسے امریکہ ہمارا کتنا خیر خواہ ہے, ہمیں ویکسین دے رہا ہے کہ کرونا سے بچ جائے. کتنا خیر خواہ ہے, ہمیں پولیو سے بچانے کے لیے بھی ٹیکے جدوں بھی دینا ٹیکہ ہی دینا ہے, یا سانو گولی دینی ہے افغانستان سے عراق وچ. بڑا بھائی خیر خواہ ہے. اور ساڈے حکمران لگدا ہے انہاں دے وکیل نے, انہاں دے چیلے چمچے نے, ساڈے تے ہے ہی نہیں نے, ساڈی تے سنتے ہی نہیں. زخرف القول غرورا, اور ان کی باتوں میں دھوکہ ہوتا ہے. بولو ان کی باتوں میں. آپ سمجھے سب تے تسی ویکھے ہی ہونے نے, سامنے نہ بھی ویکھے ہونے, ٹی ویاں تے ویکھے ہون گے. ان کی اوپر والی جلد بڑی خوبصورت ہوتی ہے. بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ بڑے رنگ برنگے ڈب کھڑبے. اور جس بچے نو نہیں نہ پتا ہو تو کہے گا مینوں اے کھلونا لے دے. پر کوئی اندر نیڑے جاندہ کیوں؟ اندر کی اے جے زخرف القول غرورا, گلاں تے انہاں دیاں بڑیاں چوپڑیاں چوپڑیاں نے, پر غرورا اندر دھوکھا ہی دھوکھا ہے. بولو بھائی اندر یہ جو سمجھ لو کہ آ جڑی بجلی دی تار ہے, پکھے بھی کہندے نال چلدے نے. ٹھیک ہے جی,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਚੱਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਾਰ ਲਾਓ। ਇੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਓ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਸਮਝੋ, ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਵੱਜੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਓ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੁਕਮਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? आप ही सोच लो, या हस्पताल या फिर अगले जहान, इको ही चुम्मी काफ़ी है। ठीक है, ये थे हर बंदे नूं पता है कि भाई ये विच ही चंगी है, इनू टेपो बाहर कढ़ना, इनू छिलके चो बाहर कढ़ना, अंदर ही चंगी है। और हाजी साहब ने साडा पिछले दिन नंगा सोच वेखिया, बड़ा अफसोस किया कि कोई बच्चा जो नाल लग जाए तो कौन जिम्मेदार है। असी विचे काम छड़ के बड़े सोच लाया भी बच्चे ने हाथ लग सकता है, तो भाई जिन्नी मर्जी फायदा करे, पूरा मुल्क बिजली ते चले, पर बिजली नाल मुसाफा करना जायज़ है। अल्लाह कहता है जिन्ने मर्जी चिकने बन के आन, चोपड़े बन के आन, ज़ुखरू फल कौली गुरूरा, इन्हां दे अंदर धोखा ही धोखा है। ईसाईयत भी धोखेबाज, यहूदियत भी धोखेबाज, सहाबा दे दुश्मन भी धोखेबाज, अहले बैत दे दुश्मन भी धोखेबाज, औलिया अल्लाह दे दुश्मन भी धोखेबाज, और जेड़े कुरान पाक नूं नहीं मनदे ये भी धोखेबाज, दुश्मनान हदीस भी धोखेबाज, ये सब धोखेबाज ने। तुहाडा खैर ख्वाह वही है जेड़ा अल्लाह दा वफादार है और सोने नबी दा हुबदार है। वलौ शाअ रब्बुका, अगर तेरा रब चाहे, मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम मा फ़अलूहु, तो वो ऐसा काम कभी भी कर सकते, पर रब ज़बरदस्ती करता ही नहीं। फ़ज़रहुम, आप इनको छोड़ दें, वमा यफ़्तरून, और वो जो बोहतान बांधते हैं बांधते रहे, आप इनको इनके हाल पर छोड़ दें। अब